یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کی نعش کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کو شیر نے سواری دی، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کو سمندروں نے راستہ دیا۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، صدق اللہ العظیم۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں کو اللہ رب العالمین نے تقوی کے لیے خاص کر دیا ہے، خالص فرما دیا ہے، اور ان کے لیے مغفرت کا اعلان ہے اور اجر عظیم ہے۔ نیز سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یعنی تم میں سے کوئی شخص اگر صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہے، سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے اور جنت کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ جو ہیں وہ ستاروں کے مانند ہیں، کہ ایک کی بھی اقتداء کر لوگے، ایک کی بھی پیروی اور اتباع کر لوگے، ایک کے بھی طریقے کو لازم پکڑ لوگے تو تم راستہ پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اب چونکہ نبیوں کا سلسلہ ختم ہو چکا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہی دین آخری دین ہے، یہ شریعت آخری شریعت ہے، قرآن پاک کے بعد کوئی آسمان سے کتاب اترنے والی نہیں ہے، تو اس دین کو آگے تک پہنچانے کا کام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا۔ یہی وہ صحابہ ہیں جنہوں نے مذہب اسلام کو زندہ رکھنے اور اس کو پھیلانے کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی اور اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی عورتوں کو بیوہ کر دیا۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کا امتحان اللہ رب العالمین نے خود لیا، اور اس امتحان میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پورے کامیاب ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے انعام میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ان کو مزدہ سنایا، ان کو لقب دیا۔ یہی وہ صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک بھرا پڑا ہے، جن کی تعریف سے قرآن پاک رطب اللسان ہے۔ کہیں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہیں فرمایا اولئک هم الفائزون، یعنی صحابہ کرام سب کے سب کامیاب ہیں۔ اولئک هم الصادقون، کہیں فرمایا یعنی صحابہ کرام تمام کے تمام سچے ہیں۔ اور قرآن پاک کے علاوہ سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایک پاؤں کے برابر بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے صحابہ کرام کا رتبہ، یہ ہے صحابہ کرام کا مقام مرتبہ، جس کو اللہ رب العالمین اپنے قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں اس کو ذکر کیا ہے۔ لیکن آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ، ان کو منافق کہہ دیتے ہیں اور ان کو جہنمی اور ملعون نعوذ باللہ کہہ دیتے ہیں۔ انہی میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو کاتب وحی ہیں، جب کوئی قرآن کی آیت اترتی تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے وہ قرآن کی آیت لکھواتے تھے، اور کاتب وحی ہیں اور صحابی رسول ہیں جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے، جو بے حد محبت کرتے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے، جو محبت کرتے تھے عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے، جو محبت کرتے تھے عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے، جن کا تعلق تھا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ سے، ایسے صحابی رسول کو اور کاتب وحی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور ان پہ الزام لگائے جاتے ہیں، بہتان باندھا جاتا ہے، تہمتیں لگائی جاتی ہیں، اور طرح طرح کی ان کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، بلکہ ان کو نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف دی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، میرے بعد ان کو برا بھلا نہ کہنا، ومن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا تو ہم سے محبت کرنے کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا، ان سے جو دشمنی کرے گا تو مجھ سے دشمنی کرنے کی وجہ سے، مجھ سے دشمنی ہونے کی وجہ سے ان سے دشمنی رکھے گا، اور جو ان کو تکلیف دے گا تو وہ ایسا ہے کہ جس نے مجھے تکلیف دی، اور جو مجھے تکلیف دے گا وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے اللہ کو ستایا، اور جس نے اللہ کو ستایا عنقریب اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں مبتلا کر دیں گے، گرفتار کر لیں گے۔
اور مسلم شریف کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ لا تسبوا احدا من اصحابی، کہ میرے صحابہ میں سے کسی کو بھی برا بھلا مت کہنا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان برائی کرنے والوں سے اور صحابہ کرام کو برائی کے ساتھ یاد کرنے والوں سے کہ عرب کے تپتے ہوئے صحرا اور چلچلاتی دھوپ میں ظلم و ستم کس نے برداشت کیے؟ وہ صحابہ نے۔ اسلام کی خاطر قربانی کس نے دی؟ صحابہ نے۔ گردنیں کس نے کٹائیں؟ صحابہ نے۔ جانوں کا نذرانہ کس نے پیش کیا؟ صحابہ نے۔ اپنی عورتوں کو، بیوہ بچوں کو یتیم کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ اسلام کا پرچم اور اسلام کا جھنڈا کس نے لہرایا؟ صحابہ نے۔ کفر و شرک کا گلا کس نے گھونٹا؟ صحابہ نے۔ اور اپنے پیٹ پر پتھر کس نے باندھے؟ صحابہ نے۔ فاقوں پر فاقہ کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ الغرض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے وہ عظیم کارنامے، وہ عظیم کام انجام دیے ہیں جس کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ محترم حضرات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برائی کے ساتھ یاد کرنا ناجائز اور باطل ہے۔ صحابہ کرام کو برائی کے ساتھ یاد کرنا خداوند قدوس کی مخالفت ہے۔ صحابہ کرام کو برائی کے ساتھ یاد کرنا رسول کی مخالفت ہے، اور صحابہ کرام کو برائی کے ساتھ یاد کرنا کتاب اللہ و سنت رسول اللہ کی مخالفت ہے۔ صحابہ کرام واجب الاحترام ہیں، ان کا تذکرہ اچھائی کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے حق و باطل کے درمیان فرق کیا تھا۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں جا کر کے لبیک کہا تھا۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کی نعش کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کو شیر نے سواری دی۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کو سمندروں نے راستہ دیا، اور یہی وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کو اپنی زندگی بنایا تھا۔ دوستوں، یہ حیرت کا مقام ہے کہ قرآن پاک تو صحابہ کرام کو کنتم خیر امت اخرجت للناس کہہ کر سب سے بہترین انسان اور سب سے بہترین امت قرار دے رہا ہے، اور قرآن پاک تو وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ کہہ کر ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ اور سند دے رہا ہے، اور اسی طریقے سے قرآن پاک تو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہہ کر صحابہ کرام کی جہنم سے دوری اور ان کی برات کا اعلان کر رہا ہے، مگر ہم ہیں کہ ان کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور ان پر طعن و تشنیع کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے امتحان اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کے بعد صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بنانا بدبختی نہیں تو اور کیا ہے۔ مسلمانوں، یاد رکھو کہ صحابہ کرام کی برائی کرنا ضلالت ہے، گمراہی ہے، کیونکہ قرآن حق ہے، رسول حق ہیں، اور رسول کی تعلیمات حق ہیں، اور ان تمام تعلیمات کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی مقدس جماعت ہے۔ تو جو کوئی بھی شخص صحابہ کرام کی ذات کو نشانہ بناتا ہے، ان کی برائی کرتا ہے، تو وہ قرآن و سنت کو باطل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے عالم کے مسلمانوں کے عقیدے کی سلامتی فرمائے، اور ہم سب کے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت اور عقیدت پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔